میری بہن سمینہ اعظم۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا، یہ نغمہ سن 74 کا ایک دلکش گیت تھا جسے لکھا تھا ایم جی حشمت نے، آواز تھی کشور کمار کی، فلم کا نام تھا کورا کاغذ اور موسیقی دی تھی کلیان جی آنند جی نے، تو آپ بہت غلط نہیں ہیں۔ لیکن ایسا صرف سن 75 تک تھا۔ 76 میں این ای ڈی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 7 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں اور مقابلہ موسیقی جاری ہے۔ ایسے میں خوبصورت طالبہ اٹھتی ہے اور اسٹیج پر جا کر یہ گانا لہک لہک کر گانا شروع کر دیتی ہے کہ میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا۔ یہ اس زمانے کا سپر ہٹ گانا تھا اور طلبہ اپنے اپنے کورے کاغذ لیے قلم اور دوات کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام سمینہ تھا جو بعد میں سمینہ تنویر ملک بنی، اور اینیڈینز کے لیے اس کے بعد ہی یہ گانا سمینہ اعظم کا گانا ہوا۔ بات چھوٹی سی ہے، آج کی دنیا کے لیے معمولی بھی، لیکن چونکہ آج کل لڑکوں کے درمیان اس طرح آ کر گانا گانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ ذکر ہے آج سے 46 سال پہلے کا، جب 1600 لڑکوں میں مشکل سے 25 لڑکیاں ہوتی تھیں اور اس میں سے بھی 26 اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی تھیں۔ سمینہ کا یہ عمل اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ خاتون نہ صرف ایک بہادر خاندان سے ہیں بلکہ خود بھی بہت بہادر ہیں اور اپنا ایک مزاج رکھتی ہیں۔ کسی کے بھی قلم، دوات اور کاغذ لے کر پیچھے پھرنے سے اپنے من کے کورے کاغذ پر کسی کا نام لکھنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سمینہ اعظم فتح العظم اور نجمہ آرا کے ہاں پیدا ہونے والی 7 اولادوں میں سے بیچ کی اولاد ہے۔ والد مرحوم ایک بہت سینئر ٹیکنوکریٹ اور والدہ امور خانہ داری کی ماہر۔ ابتدائی تعلیم ہری پور ہزارہ پشاور اور پھر ہزارہ سے کی، اور اس کے بعد این ای ڈی آ گئیں جہاں بی الیکٹریکل میں داخلہ لیا۔ یہاں ان کے بڑے بھائی ظفر اعظم جو کہ سن 77 کے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وہی بنیں گی جو پاپا بنے تھے۔ سمینہ نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹری کے بجائے انجینئرنگ کو ترجیح دی۔ چونکہ ان کے والدین ہزارہ میں تھے لہٰذا کراچی آ کر شروع میں رشتہ داروں کے ہاں رہیں اور اس کے بعد ایک خصوصی انتظام کے تحت کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، اور یوں این ای ڈی سے کراچی یونیورسٹی سے این ای ڈی کا پیدل سفر جاری رہا، اور 4 سال گاتے گاتے، بیت بازی کرتے، جھومتے جھومتے اور اکثر گنگناتے گنگناتے سن 80 میں این ای ڈی سے الیکٹریکل انجینئرنگ پاس کر لی، جبکہ انٹر بورڈ میں پورے ہزارہ ڈویژن میں پہلی پوزیشن بھی لی۔ پاکستان میں نیسپاک میں نوکری کی، پھر سن 88 میں امریکہ آ گئیں، یہاں سے یونیورسٹی آف الینوائے سے ماسٹرز کیا اور طویل عرصے لوسل ٹیکنالوجی میں کام بھی۔ اب ریٹائر ہو چکی ہیں اور اپنے پوتے گیپ کے ساتھ مصروف رہتی ہیں۔ خانگی زندگی کے تمام تر سکون اور اطمینان کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اکتوبر 2020 میں ان کے گھر کو آگ لگی اور آدھا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ یہ اور تنویر بہت مشکل سے جان بچا کر گھر سے نکلے۔ یہ گھر آج بھی جلا ہی ہوا ہے کیونکہ انشورنس اپروول اور دیگر مسائل کووڈ کی وجہ سے التوا کا شکار ہے۔ جب آپ کی ساری گھر گرستی جل جائے جو آپ نے آہستہ آہستہ جمع کی ہو اور وہ جاتی رہے تو آدمی کا ڈپریشن میں جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ لیکن یہاں بھی سمینہ کی اپنی خاندانی بہادری اور تنویر کی سپورٹ کام آئی اور حالات کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں جیسے سن 76 میں 1600 لڑکوں کے سامنے اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ خاندانی تربیت اور حوصلہ تھا جس نے اس کو زندہ اور صابر و شاکر رکھا۔ سمینہ اس زمانے طالب علمی سے میری بہن ہے اور صوفیہ کی بہترین دوست بھی، اور میرے دل کے بہت قریب تنویر عالم کی بیوی بھی۔ سمینہ کی زندگی کے تمام نشیب و فراز کے میں اور صوفیہ عینی شاہد ہیں۔ محبت، شادی، ماں بننا، امریکہ آنا اور پھر پڑھنا اور پھر گھر چلانا ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ جو چیز سمینہ کو باقی سب لڑکیوں سے منفرد کرتی ہے وہ اس کا فری اسٹائل میزبانی ہے۔ اس کا گھر اس کے دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اپنے گھر کی طرح آؤ، بیٹھو، رہو، پکاؤ، کھاؤ، پیو اور خوش رہو۔ اس صفت نے سمینہ اعظم کے گھر کو ایک فری ایئر بی این بی بنا دیا ہے۔ میری بڑی بیٹی فاطمہ کی شادی بھی اس کے شکاگو کے گھر سے ہوئی جہاں بیک وقت 20-25 مہمان ٹھہرے، لیکن سمینہ اور تنویر نے اپنا گھر اور دل سب کے لیے کھول دیا۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہیں کہ سمینہ میری بہن تھی، ہے اور رہے گی۔ بس تنویر سے شادی کے بعد یہ ضرور کہتا ہوں
کہ اللہ بہنوں کی قسمت اچھی کرے، اور بریکٹ میں سب کو تنویر جیسے شوہر ملے۔